السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی آپ کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کیا ہوں۔ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو آپ کی صحت کے لیے، آپ تندرست رہنے کے لیے ایک نسخہ بتاتا چلوں۔ وہ نسخہ یہ ہے دوستوں، جب بھی آپ صبح کو اٹھیں، گرم پانی میں ایک نیمبو یا آدھا نیمبو نچوڑ کر اور تھوڑی سی شہد ڈال کر پی لیں۔ آدھا پونا گھنٹہ کچھ نہ کھائیں، اور پھر یا دوپہر میں یا شام میں 4-5 بجے تھوڑا کلتھی کا کٹ بنا کر، تو تھوڑا کلتھی کا کشایا بنا کر، کلتھی بولتے ہیں گھوڑوں کو ابال کے ڈالتے ہیں، گھوڑوں کو ابال کے ڈالتے ہیں کلتھی، وہ کلتھی کا تھوڑا کاڑھا بنا کر آدھا گلاس یا 1 گلاس پئیں۔ اگر یہ 2 عمل آپ کرتے رہیں گے، گھوڑے کی طرح مضبوط رہیں گے، طاقتور بن کے رہیں گے۔ تو دوستو بھائیوں، اب آئیے جو آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو۔ یہاں محبت سے اپنے ایمان والوں کو اللہ پکار رہا ہے، بے ایمانوں کو نہیں۔ یا ایھا الکافرون نہیں کہا، یا ایھا المشرکون نہیں کہا، یا ایھا المنافقون نہیں کہا، یا ایھا المسلمین نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان رکھنے والوں۔ ایمان کو تو کیا، بنا دیکھے اللہ کو ڈرنا، اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نظروں سے چھپ نہیں سکتا، اس بات کا یقین رکھنا۔ میرے دوستوں، دکھنے والی چیز پر عمل کرنا ایمان نہیں، جو آنکھ کو نہیں دکھتا اس چیز پر عمل کرنا۔ جیسے دوزخ ہماری آنکھ کو نہیں دکھتی، جنت ہماری آنکھ کو نہیں دکھتی، فرشتے ہماری آنکھ کو نہیں دکھتے، یقین رکھنا کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، اور اللہ بھی ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس طرح جو زندگی گزارتا ہے اسے ایمان والے کہتے ہیں۔ دوستوں، کیونکہ میرے بھائیوں، ایمان ایک ایسی چیز ہے، بڑھتی بھی ہے، گھٹتی بھی ہے، نکل بھی جاتی ہے۔ اگر آپ ایمان کو بڑھائیں گے تو بڑھے گا۔ جیسے میں ایک مثال دوں، جیسے ایک پھگا ہے، یعنی انڈا ہے، آپ پھونکتے ہیں، تھوڑا انڈا بڑا ہوگا، پھونکنے سے بڑا ہوگا، اور آہستہ ہوا چھوڑنے سے چھوٹا ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اسی طرح ایمان بھی، ایمان اللہ کی آیتوں کو دیکھیں گے تو ایمان بڑھتا رہے گا۔ اللہ کی آیات کیا ہیں؟ یہ زمین اللہ کی آیات ہیں، یہ زمین میں جتنے چیزیں ہیں وہ اللہ کی آیات ہیں۔ جیسے سمندر ہے، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، جانور چرندے پرندے ہیں، یہ سب اللہ کی آیات ہیں۔ اور آسمان اللہ کی آیات ہیں، موت اللہ کی آیات ہیں۔ میرے دوستو، ایک انسان پیدا ہو رہا ہے، وہ اللہ کی آیات ہے۔ ان کو دیکھ کر انسان اس بات کا یقین کر لے، یہ ساری کائنات کو بنانے والا ایک مالک مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ دوستو، دنیا میں 3 قسم کے انسان ہیں۔
ایک ایمان والے وہ ہمیشہ اللہ کے حدود میں رہیں گے، ماں کو ماں سمجھیں گے، بہن کو بہن سمجھیں گے، بیٹی کو بیٹی سمجھیں گے، بیوی کو بیوی سمجھیں گے، فرق نہیں کریں گے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، چاہے کس قوم میں بھی ہو، کس زبان میں بھی ہو، کس رنگ میں بھی ہو، کس قبیلے میں بھی ہو۔ اگر یہ چیزیں ہیں کہ کسی کو دے رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے سمجھ کو دیتا ہے، کسی سے لے رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے سمجھ کر لیتا ہے، یہی ایمان کی نشانی ہے۔ میرے دوستوں، ہمارے ساتھ کوئی بڑا آدمی رہے، ایک انسپکٹر رہے، ایک ڈی ایس پی رہے، ہم کتنا ڈر کے کا عمل کرتے ہیں دوستوں، اونچی بھی آواز نہیں اٹھاتے کہ ہمارے ساتھ انسپکٹر صاحب ہیں، ہمارے پاس ایس پی صاحب ہیں، میرے ساتھ ڈرتے ہیں۔ دوستوں، جب اللہ ہمارے ساتھ ہے ہم کتنا ڈر کے رہنا ہے، سوچ کے دیکھ لیں۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ ایمان سوچ کر بڑھانا، سوچنے سے بڑھتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب تم قرآن کو پڑھتے ہو سوچو، غور کرو، تدبر کرو، قرآن کے اندر آیتوں کے اوپر غور کرو کہ اللہ کیوں ایمان بڑھتا ہے۔ آپ ایمان کتنا بڑھاتے ہیں اتنا بڑھتا ہے، اور کتنا گھٹاتے ہیں اتنا گھٹتا ہے، نکالتے ہیں تو نکل بھی جاتا ہے۔ کیسے نکلتا ہے؟ کہاں کا اللہ کہاں کی آخرت چھوڑ رہے، کون دیکھے سو ہم نہ نکو قرآن حدیث کیا بھی نکو، کھاؤ پیو مزہ کرو۔ یہ دیکھو ایمان گیا، کافر بن گیا دوستوں۔ اس کا نام عبداللہ ہو، عبد الرحمان ہو، سکینہ ہو، زرینہ ہو، کہاں کا اللہ کہاں کی آخرت کا تو کافر بن گئے۔ میرے دوستو، ہمیں کیا سمجھتی؟ کنڑا بات کرنے والے کافر، اردو بات کرنے والے مسلمان، رمیش دنیش کافر، عبداللہ عبد الرحمان مسلمان نہیں۔ میرے دوستوں، کافر مسلمان کون؟ اللہ کو ڈرنے والا مسلمان ہے، چاہے وہ رمیش ہو، دنیش ہو، چاہے عبداللہ ہو، عبد الرحمان ہو، ہمیشہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے بول کر ڈر کر لین دین کر رہا ہے، لوگوں سے میل ملاپ کر رہا ہے، تو وہی ایمان والا ہے میرے دوستوں۔ اسی لیے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، تم اللہ کے قانون میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی کہ اللہ کے سپاہی بن جاؤ۔ جیسے ایک ملٹری ہے، ایک ریزرو پولیس ہے، جب انسان جمتا ہے تو وہاں کے پورے قانون کو اپناتا ہے، پریڈ بھی کرتا ہے، ڈریس بھی پہنتا ہے، ڈیوٹی بھی کرتا ہے، ڈیوٹی میں مار بھی کھاتا ہے۔ اسی طرح اسلام بھی ایک قانون ہے۔ اسلام کا قانون کیا؟ سب سے پہلے لا الہ، سارے طاغوتوں کو انکار کر، کسی میں طاقت نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی میرا مالک نہیں الا اللہ، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی طاقتوں کا مالک ہے، اور اللہ ہی طاقتوں کا مالک ہے، اور اللہ ہی میرا مالک ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ یہی کلمہ طیب یہی ہے میرے دوستو۔ پہلے انکار کرنا، وہاں کرامتیں ہو رہی اور وہاں کرامتیں ہو رہی، یہ سارے کرامتوں کو انکار کر کو اللہ کی کرامت کے اوپر ایمان لانا۔ اللہ کی کرامت کیا؟ دیکھو، سورج ڈوبتے ہی اندھیرا ساری دنیا میں چھا جاتا ہے، یہ اللہ کی کرامت ہے۔ سورج نکلتے ہی اندھیرا بھاگ جاتا ہے، یہ اللہ کی کرامت ہے۔ اور ہوا آ کر سمندر میں سے میٹھے پانی کو لے کر آسمانوں پہ جاتی ہے، پھر جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پانی برساتی ہے ہوا، یہ اللہ کی کرامت ہے۔ اور اتنا پانی، ایک نطفہ اور ایک نطفہ، دو نطفہ ملنے سے ایک انسان ریڈی ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی کرامت ہے۔ اتنا بڑا انسان ایک سیکنڈ میں لقوہ ماریا بول کے مر جاتا ہے، ہاتھ کو لقوہ مار دیتا ہے، پاؤں کو لقوہ مار دیتا ہے، منہ کو لقوہ مار دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا مار ہے۔ میرے دوستوں، کتنا بھی بڑا پہلوان ہو اللہ کے مار میں ختم ہوتا ہے۔ جیسے ایم جی رام چندر
यमजी रामचंद्र क्या बोले थे, ये सीट से मुझे कोई हला नहीं सकते, बोले लखवा मार दिया। मेरे दोस्तों तमिलनाडु के राजा को 1 सेकंड में लखवा मारा। मेरे दोस्तों जब अकड़ता है इंसान, अना करता है तो फना हो जाता है। मेरे दोस्तों इसी तरह सिकंदर अकड़िया, सिकंदर मई कया, आखिर में दोनों हाथ कफन के बाहर आ गए। मेरे दोस्तों दुनिया से कुछ नहीं लेकर गया। मेरे दोस्तों 3 किस्म के इंसान होते हैं, एक अल्लाह वाले, ईमान वाले, अल्लाह को डर को जीने वाले, अल्लाह को डर को जिंदगी करने वाले, अल्लाह की डर में मरने वाले, अल्लाह के लिए मरने वाले, अल्लाह के लिए जीने वाले, अल्लाह के लिए अपने माल को लुटाने वाले, ये ईमान वाले। दूसरे मुशरिक होते हैं, यानी अल्लाह के चीजों में अल्लाह को तस्लीम करने वाले। पत्थर में भी अल्लाह है, झाड़ में भी अल्लाह है, इंसान में भी अल्लाह है, जानवर में भी अल्लाह है बोलकर हर चीज की पूजा करने वाले, हर चीज की इबादत करने वाले, ये 2 किस्म के इंसान। मेरे दोस्तों ईमान वाले मरते ही मजा करने जन्नत को जाती, और शिरक करने वाले मरते ही जहन्नम को सदा भुगतने जाती। और तीसरे किस्म के इंसान जिनको जो क्यों, अरे भाई क्यों जी रहा है तू, कमाने, कीबा कमा रहा है, खाने, कई को खा रहा है, ख्वाहिशात पूरी कर को बच्चे पैदा करने। और चौथा काम सोना, कमाना, खाना, मजा करना, बच्चे पैदा करना, सोना और जमाना। अल्लाह जो भी देता वो जमाना। मेरे दोस्तों ना अल्लाह ना आखिरत, इन्हीं को काफिर बोलते हैं। मेरे दोस्तों खाली दुनिया में मजा करने वाले। एक छोटी सी मिसाल दे दूं, ट्रेन देख लीजिए, एक ट्रेन दुनिया की मिसाल है, एक ट्रेन दुनिया की मिसाल है। ट्रेन में 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक स्पेशल, फर्स्ट नंबर स्पेशल। मेरे दोस्तों ये जो है फर्स्ट क्वालिटी के होते हैं, आईसी में बैठे रहते हैं। दूसरा 3rd क्लास, पहले फर्स्ट क्लास में एक आदमी को एक एसी का डब्बा, डरने की जरूरत नहीं, ना चोरा चढ़ती, ना जो है चेकिंग इंस्पेक्टर चढ़ती, कोई भी चढ़ते नहीं। क्यों? वो बुकिंग है, फर्स्ट क्लास है। ये ईमान वाले, जो अल्लाह को डर को जीने वाले, जो अल्लाह के सिपाही बनने वाले, जो अल्लाह की पहचान दुनिया को कराने वाले। दूसरा 2nd क्वालिटी का डब्बा होता है, एक फर्स्ट क्लास, एक 2nd क्लास। 2nd क्लास में 50-100 आदमी होते हैं, वहां भी जरा खौफ होता है, वहां भी बड़ा होशियार रहना है, हालांकि वो बुकिंग होता है। हाँ, फर्स्ट क्लास से 2nd क्लास भी थोड़ा बेहतर। और तीसरा 3rd क्लास में तो आप सफर करते हैं। मेरे दोस्तों क्या मुसीबत है, गंदी बात, चोरा, कट्टा गिटा, गलीजा और मेरे पनौती वाले कैसे कैसे रहते हैं वो डब्बे में। दोस्तों हाँ, 3rd क्लास में भी जिनको सीट मिल गई वो थोड़े बहुत खुशनसीब हैं, थोड़ा आराम से जाते रहते हैं। जो सीट नहीं मिली उनकी मुसीबत ही मुसीबत है। दोस्तों एक पांव के ऊपर सफर करना पड़ता है, रोना पड़ता है। दोस्तों जो सफर आप करते हैं आपको मालूम है। मेरे दोस्तों ये 3rd क्लास के बाद भी एक 4th क्लास है। मेरे दोस्तों क्या टिकट नहीं सो सफर करना, अगर टिकट नहीं सो सफर करे मालूम नहीं, डर को पुक्कू 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 मार लेता रहता है। दोस्तों उसे सुकून खुशी नहीं रहती कि कब टीसी आता है, कि कब पकड़ लेता है, कि कब मुंह के ऊपर मार को खींच ले जाता है, कि डर को मरते रहता है। मेरे दोस्तों कहां का अल्लाह, कहां का आखिरत, मैं छाका बादशाह, मैं छाका मालिक, मेरी दौलत मेरी मर्जी से खर्च करता हूं, मेरी जान मेरा जिस्म मैं अपनी मर्जी से जीतूं। इन टिकट नहीं सो सफर कर रहा है, मालूम नहीं कब इसके मुंह के ऊपर, इसके पीठ के ऊपर मार पड़ता है, इसके मुंह के ऊपर मार पड़ता है। मेरे दोस्तों एक मिसाल देके समझाऊं, देखो चूहा जो है, चूहे के ऊपर कोई रहम नहीं करते, चूहे को मारने के लिए ढूंढते हैं। मेरे दोस्तों क्यों? चूहा घर का किंग होता है, घर का किंग होको वो घर वाले को इतना सताता है, इतना सताता है, जब घर वाले को गुस्सा आता है चूहे को बोन ला के रखता है
اور بون میں گھی میں ڈبا کو کھوپرا رکھتا ہے، وہ چوہا کو دیکھتا ہے۔ آج تک کے گھر والے کو میری ویلو کیا، میری پوزیشن کیا، میری عزت کیا معلوم نہیں تھی، بلکہ آج انہیں معلوم کر لے کو میری کچی عزت کر رہا بول کو وہ گھر میں RCC گھر میں گھس کو منہ ڈالتے ہی لاکھ ہوتا ہے۔ لاکھ ہوتے ہی صبح کو گرم پانی ڈال کر دم پکڑ کر مارتی بچے ناک میں سے منہ میں سے لہو، پھر لے آ کر کچرے میں پھینکتی یا کوئی بلی کو کھلاتی۔ میرے دوستوں، اسی طرح چوہا گھر کا کنگ اور کتا محلے کا کنگ۔ اب کتے کو دیکھو، ایک چھوٹی بیگ بھی لے جاؤ، وہ کو بمبڑا مارتا کہ میرا پورا لے چل جا رہا ہی نہیں کہتا ہے۔ وتی ہوس کتے کو، کتے کے سامنے آپ 10 kg بھی ڈالو، کتے کے سامنے 10 kg بھی ڈالو، کھاتا کسی کو نزدیک نہیں جماتا، اس کے ساتھ پیدا ہوئی نا انہوں بھی نزدیک ہے تو جماتا نہیں، کہتا ہے مگر کھا کو مرتا نہیں۔ وہ 10-20 kg کا کھا کو مرنی کھاتا تو 1.5 kg تھی، مگر کسی کو جماتا نہیں، نہ بھائی کو جماتا ہے، نہ بہن کو جماتا ہے، نہ خالہ کو جماتا ہے، نہ پھپھو کو جماتا ہے، نہ ماموں کو جماتا ہے، نہ چچا جماتا ہے، نہ ماں باپ کو بھی جماتا نہیں، پیدا کری نہ اسے بھی جماتا نہیں۔ کیوں؟ ایسا کتا ہے انہیں انسان، مگر چمڑا انسان کا ہے، اندر کتا بن جاتا ہے۔ میرے دوستوں یاد رکھو، اسے کیسا کو لے جاتی، جیسا دیکھو کنگ بن کو کھڑے رہتا ہے، کنگ بن کو روڈ کے اوپر کھڑے رہتا ہے تو لاری والا آ کو دیکھتا ہے، وارے بیٹے، کار والا آ کو دیکھتا ہے، وارے بیٹے کنگ دیکھ تیری کنگ کیوں ہے بول کو مار کو چندی کر لے چلے جاتا، چٹنیوں کو پڑے ہوتا ہے۔ میں جیسا چوہے کو پکڑتی ایسا کتے کو بھی پکڑتی میرے دوستوں، کتے کو پکڑنے کی بھی ویانا پھرتے رہتی میرے دوستوں۔ یاد رکھو، ہمیں ایمان والے کے ہو کے جینا ہے۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، تم میرے سپاہی پورے کے پورے ہو جاؤ، میرے قانون کو تسلیم کر لو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تمہارے ساتھ میں ایک شیطان کو رکھا ہوں، اس کی بات نہ سنو کیونکہ انہیں غلط بات تمہیں سمجھاتا ہے، غلط راستہ بتاتا ہے، اس کی بات نہ سنو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہارے باپ کا دشمن تھا آدم علیہ السلام کا، اب اس کے بچوں کا انہیں دشمن ہے۔ اس کا وعدہ کیا ہے؟ انسانوں کو جہنم کو لے کو جانا۔ میرے دوستوں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتیوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے مضبوط پکڑ لو، ہرگز تم شیطان کے حوالے نہیں ہوئیں گے، تمہیں گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ 2 چیز کون سے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری سنت، اسے مضبوط پکڑ لو، تم اپنے مقام میں جنت میں پہنچ جاؤ گے، تم کل قیامت کے دن میرے سے ملو گے۔ اللہ کے رسول فرمائے ہیں میرے دوستوں، اس لیے ہم قرآن اور حدیث پر عمل کریں۔ اسی لیے شاعر کیا خوب کہا، اہل سنت پہ چل جائے سالک بے دھڑک، سیدھا جنت کو جاتی ہے سڑک۔ اہل سنت کیا؟ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت۔ اندھی تقلید پہ نہ جا بھائی یوں بے دھڑک، سیدھا جہنم کو جاتی ہے سڑک۔ اندھی تقلید باپ دادا سے چلتے آ رہا ہے، ہمارے پیر مرشد سے چلتے آ رہا ہے، ہمارے اماموں سے چلتے آ رہا ہے، ہمارے فلاں سے چلتے آ رہا ہے، پیچھے سے چلتے آ رہا ہے، یہ پیچھے سے چلتے آ رہا ہے۔ نہیں میرے دوستوں، توبہ کیجئے، اللہ سے ڈریے، قرآن اور سنت پر عمل کیجئے، انشاءاللہ جنت میں ملیں گے۔ باغ سلامت ہے، پھول کھلتے رہیں گے، تمہاری میری زندگی سلامت ہے، انشاءاللہ دنیا میں بھی ملتے رہیں گے۔ اگر نہیں، میں شہادت کا جام پی لوں، میں اللہ کے پاس چل جاؤں تو انشاءاللہ جنت میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔